کر رہا ہے وہ ایک طرف سے کسی چور دروازے سے دین میں داخل ہو گیا، یہ ہموس کا تصور، اور اس کے بعد پھر افعال انسانی وہ سب ان کا کرنے والا یہ ہے ہی نہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ عمل خدا کر رہا ہے، اس کے اندر وہ عمل یہ اپنا کر رہا ہے، اور اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ اس کا عمل نہیں ہے، وہ اللہ کا عمل ہے جو اس نے اس میں خلق کیا ہے۔ اگر کہہ دو گے کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے تو شرک لازم آئے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خالق بس وہ نہیں ہے، ہم بھی اپنے افعال کے خالق ہیں، تو گویا ہم شریک خدا ہو گئے۔ لہذا یہ ہرگز نہ کہو کہ ہم اپنے افعال کے خالق ہیں، جو ہمارے اچھے افعال ہیں ان کا بھی خالق خدا ہے، اور جو ہمارے برے افعال ہیں ان کا بھی خالق خدا ہے۔ لہذا جب ہمارے اچھے اور برے افعال سب کا خالق ہوئے تو ہم کو کہنا کہ ہم ذمہ دار ہیں ان افعال کے، یہ غلط ہے۔ اچھائیاں بھی اسی کی طرف سے ہیں اور برائیاں بھی اسی کی طرف سے ہیں، اور اس لیے خصوصاً کرسی اقتدار پر جو ہے اسے تو یہ دیکھو ہی نہ کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو ذل اللہ ہے، وہ تو سایہ ہے، اللہ کا لقب ہو گیا ذل اللہ، ارباب اقتدار کا۔ ذل اللہ کے معنی ہے کہ جیسے ہمارے پرچھائی ہے کہ ہم جھکے ہیں تو وہ پرچھائی نظر آ رہی ہے جھکی ہوئی، اور ہم کھڑے ہوئے تو وہ پرچھائی نظر آنے لگی کھڑی ہوئی، اسی طرح سے یہ انسان ہیں، یہ پرچھائی ہیں معاذ اللہ اللہ کی۔ لہذا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ در حقیقت یہ تھوڑی کر رہے ہیں، یہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ سب نہ جانے کتنے قسم کی چیزیں تھیں، انجیکشن تھے دماغ انسانی کو بے حس بنانے کے لیے، کہ وہ یہ غور کرنا ہی چھوڑ دیں کہ کون اچھا کر رہا ہے اور کون برا کر رہا ہے، اور کون عادل ہے اور کون ظالم ہے، اس سب کا تصور یہ دماغ سے نکال دیں۔ اسی کے تحت میں یہ عقیدہ جبر ایجاد ہوا، جس میں منطق و فلسفہ اور تمام عقلی اصول کو علماء نے ذہن کو اپنے صرف کر کر کے بڑی آویزش و کاوش سے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان مجبور ہے، انسان جبر کے شکنجے میں اسیر ہے، جو اس سے کرایا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک مقولہ کہ پتا کوئی نہیں گرتا بغیر تقدیر الہی کے، تو وہ تقدیر ایک خاص لباس میں پیش کی گئی، جس کا نتیجہ پھر یہ ہو کہ آدمی بے بس ہے۔ جب پتا نہیں گرتا ہے تو آدمی بھلا کچھ کیوں کر سکتا ہے بغیر اس کے ارادے کے، بغیر اس کے مرضی کے؟ تو وہ اس عنوان سے عقیدہ تقدیر وہ اصل چیز حق ہوتی ہے، مگر اس کے تشریحات غلط ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کا استعمال غلط ہونے لگتا ہے۔ تو اس طرح سے عقیدہ تقدیر کو بھی اسی کے ماتحت لے آیا گیا۔ تو اب سب سے پہلے تو یہی کہ اگر جبر ہے تو یہ تمام دنیا انسانیت میں یہ قانون بھی پھر غلط ہے، پھر علم اخلاق کی کتابیں بھی دریا برد کرنے کے قابل ہیں، اور پھر دین و ایمان کے جتنے ذخیرے ہیں وہ سب بھی بیکار ہیں۔ تو سنگ بنیاد ان تمام چیزوں کا اختیار انسانی ہے۔ جب انسان کو فاعل مختار مانیں گے تب پھر قانون بھی بامانی ہوگا اور اخلاق کے اصول بھی ان کا کوئی مفاد ہوگا اور دین و ایمان بھی کوئی چیز ہوگا۔ اور اگر مجبور محض مان لیا تو پھر یہ کوئی بھی چیز صحیح نہ رہے گی، سب بے معنی باتیں ہو جائیں گی۔ تو اب دین و ایمان تو خود اسی پر بنیاد ہے، اس کی اخلاق اس کی بنیاد ہے اس پر، لیکن شعور انسانی اور ضمیر آزاد کا فیصلہ جو ہر انسان کے کاسے سر میں ہے، وہ اگر فرق محسوس کر رہا ہے اس جنبش میں جو ایک کاتب کے قلم میں ہوتی ہے اور اس جنبش میں جو ایک مرتعش کے ہاتھ میں ہوتی ہے،
وہ جاہل ہو عالم ہو کسی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن ان دونوں قسم کی حرکتوں میں اسے کوئی فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس سے کوئی نہیں کہتا کہ اپنے ہاتھ کو سنبھالو، اس سے ہر ایک کہتا ہے ہاتھ کو سنبھال کے لکھو۔ آخر یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر اختیار کوئی چیز نہیں ہے، اگر جبر ہی جبر ہے، چلتے چلتے ایک آدمی کا پاؤں پھسلتا ہے اور گرتا ہے، کوئی نہیں کہتا کیوں گرے، اور ایک آدمی فرض کیجیے خودکشی کے ارادے سے اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے، اسے ہر ایک کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو جبر کا قائل ہے وہ بھی، اور جو اختیار کا قائل ہے وہ بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبر کا اختیار جو ہے وہ کسی باہر کے دباؤ سے ہے، اور ضمیر انسانی میں اختیار مضمر ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ باتیں اختیار کے ساتھ ہیں اور کچھ باتیں جبر کے ساتھ ہیں۔ یہ انسانی ضمیر کا فیصلہ جو بغیر کسی مصنوعی تعلیم کے ہے، یہی دلیل اختیار ہے۔ اور پھر اب دین و مذہب کے لباس میں چونکہ جبر کا عقیدہ بھی پیش ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جبر کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ یہ دیندار طبقہ کہہ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اصل خدا کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ خدا در حقیقت اپنے ارادے سے ہر بات کرتا ہے۔ تو حضور میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص قدرت بھی رکھتا ہے اور کوئی شخص اس کی طاقت کو کوئی سلب کرنے والا نہیں ہے، اس کی طاقت میں اپنے دباؤ سے کوئی پابندی عائد کرنے والا نہیں ہے، تو آخر اپنی مرضی کے خلاف پھر وہ عمل کیوں کرے گا؟ ہم بھی اپنی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم اکثر حالات سے مجبور ہو جاتے ہیں، ہم اکثر دوسروں کے دباؤ سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ قادر مطلق جو جس پر کسی کا دباؤ نہیں ہو سکتا، وہ قادر مطلق جس پر کسی دوسرے کا جبر عائد نہیں ہو سکتا، وہ تو مختار ہے، آپ مجبور ہیں، مگر اسے تو فاعل مختار مانتے ہیں، اسی کے اختیار کی طاقت دکھانے کو اپنے کو مجبور سمجھتے ہیں۔ تو اب وہ جو مختار ہے تو وہ اپنی مرضی کے خلاف کام کیوں کراتا ہے؟ اور اسے ایک لفظ میں آپ کے سامنے ایک جملے میں عرض کروں کہ گنہگار کا وجود دلیل اختیار ہے، اور اسے قرآن مجید نے اپنے سادہ لفظوں میں یوں کہا ہے کہ لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ کیا انہیں اپنی قوت قاہرہ سے جبر کی طاقت کو صرف کرتا تو دنیا میں جتنے ہیں سبھی مومن ہو جاتے۔ تو یہ کافر کا وجود ہی کیوں رہا؟ یہ مشرک کا وجود ہی کیوں رہا؟ یہ منکر خدا کا وجود ہی کیوں رہا؟ یہ نافرمان کا وجود ہی کیوں رہا؟ جبکہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ اسے منظور ہے خدا پرستی، اسے منظور ہے فرما برداری، اسے منظور ہے اطاعت دوش ہے، اسے منظور ہے، اور اس کی قدرت قاہرہ دوسرے کے اختیار کو سلب بھی کر سکتی ہے، تو پھر آخر نافرمان وجود ہی کیوں رکھتا ہے؟ گنہگار وجود ہی کیوں رکھتا ہے؟ کافر اور مشرک وجود ہی کیوں رکھتا ہے؟ ان کا وجود میں آنا تو وہ اس وقت کافر اور مشرک تھوڑی تھا، یعنی کفر کے باوجود وجود میں رہنا، شرک کے باوجود دنیا میں رہنا، یعنی ان سے کفر کا صادر ہونا، ان سے شرک کا ہونا، ان سے نافرمانی کا ہونا، یہ سب دلیل اختیار ہے۔ یہ سب باتیں اس کا ثبوت ہیں کہ انسان یہ فاعل مختار ہے۔ اگر وہ فاعل مختار نہ ہوتا تو پھر نمرود ہوتا ہی کیوں؟ پھر فرعون کوئی ہوتا ہی کیوں؟ پھر یزید کوئی پیدا ہی کیوں ہوتا؟ پیدا ہوتے وقت یزید تھوڑی تھا، یعنی جب سے یزید ہوا تب سے وہ یزیدیت سمیت آخر کیوں رہا؟ کیوں اس کا وجود رہا؟ تو یہ وجود کافر کا، دنیا میں وجود عاصی کا، وجود نافرمان کا، یہ خود دلیل ہے اس کی کہ اللہ فاعل مختار ہے۔